بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ کریم جل شانہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جل شانہ احکم الحاکمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ان کی امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، تفویض کرو ان کو۔ امانت سے مراد بہت ساری چیزیں ہیں، اس پر شریعت کے اندر بہت سارے ابحاث موجود ہیں، بہت ساری تفصیلات موجود ہیں کہ کن کن چیز کو امانت کہا گیا، لیکن مومن کی خیر خواہی بھی ان امانتوں میں سے ایک امانت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین ولعامتہ۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرو اور تمام ائمہ مسلمین جو صاحب الرائے لوگ ہیں، جو امام بننے کے اہل ہیں، ان کی خیر خواہی کرو، وہ عامت ہی اور پھر عام مسلمانوں کے بھی جو ہے وہ خیر خواہی کرو۔ آج 2024 میں جو 8 فروری کو ووٹ ہونے جا رہے ہیں، ملک عزیز کے اندر، اس ماں دھرتی کے اندر، ملک پاکستان کے اندر جو یہ جمہوریت کا غوغا ہے، اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ووٹ کیا حیثیت رکھتا ہے ہماری، اور ہمیں شرعی اعتبار سے ووٹ کہاں دینا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو امانت کے طور پر ارشاد فرمایا ہے، ایک امانت ہے، اور امانتوں کے متعلق قرآن فرماتا ہے کہ امانت ان کے اہلوں کو دو، جو اس امانت کے اہل ہیں ان تک پہنچاؤ۔ مثال کے طور پر میرا اور آپ کا ووٹ ایک امانت ہے۔ اس ووٹ کو جب ہم کسی کی جھولی میں ڈالتے ہیں، کسی کے بیلٹ باکس میں ڈالتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ ان باکسز کی ہیلپ سے اگر وہ بنتا ہے، اگر کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں چونکہ اپنی مرضی سے سب کچھ کیا جاتا ہے، ووٹ کی کوئی پاور طاقت نہیں ہے، زندہ قومیں تو ووٹوں کی طاقت سمجھتی ہیں، لیکن جس قوم کی حالت یہ ہو کہ جس کے جب جی چاہے کسی کو چور بنا دیا جائے، جب جی چاہے کسی کو صاف شفاف کر دیا جائے، تو پھر حالات وہاں پر اگر کے آتے ہیں۔ تو اگر اس لیے کہا ہے کہ اگر واقعی ووٹ کی طاقت ہو تو ووٹ بہت کچھ اپنے اندر جہان رکھتا ہے، اپنے اندر مقام رکھتا ہے۔ اس ووٹ سے ہی ان لوگوں نے، کینڈیڈیٹس نے بننا ہے، اور انہوں نے پھر جا کر تمام تر فیصلے اس امت کے، اس قوم کے کرنے ہیں، اور ایوانوں میں بیٹھ کر پھر اس امت کی قسمت کے فیصلے کرنے ہیں۔ تو اگر ان کو یہ ووٹ میسر نہ آئے تو کون پھر ایوان اقتدارات میں جا سکتا ہے؟ اقتداروں کے ایوان میں جانے کے لیے اس ووٹ کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ان کے لیے جو قومیں واقعتاً ووٹ کی اہمیت سمجھتی ہیں اور جن کو فائدہ ہوتا ہے، بہر صورت ہمیں اس ووٹ کو انتہائی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا حلیہ دیکھ کر کوئی یہ مت سمجھے کہ میں کسی خاص ایک جماعت یا کسی پارٹی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں اللہ رسول کی رضا کے لیے بیٹھا ہوں، اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہی بات کرنا چاہتا ہوں، تاکہ بروز محشر مجھ سے جب یہ پوچھ ہوگی کہ تمہارا کردار کیا تھا، تو میں اپنے اس کردار کے شواہدات اللہ کے حضور پیش کر سکوں کہ مالک و مولا، میں نے تیرے دین کے مطابق جو مجھے بات تیرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے سمجھ آئی، اور جو کما حقہ بات تھی وہ میں نے پہنچا دی، وما علینا الا البلاغ، مجھ تک تو اتنا ہی تھا کہ میں پہنچا سکتا۔ آگے صاحبان اقتدار کا کام تھا کہ وہ کچھ سنتا اور سن کر اس پر عمل کرتا، اور جو سن کر عمل کرے گا اس کی اپنی دنیا آسان اور بہتر ہے۔ بہر صورت احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ اللہ کے دین کی مدد کا کام وقت آ گیا ہے،
اگر ہم واقعتاً اس ووٹ کو اس آل سمجھتے ہیں اور امانت سمجھتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جب تک ان کے اہل نہ بنے ان کو امانت نہ پہنچاؤ، وہ امانت ضائع نہ کر دینا، اس امانت کو ان کے اہلوں تک پہنچانا ہے۔ تو آل وہی ہیں جو چور نہیں ہیں، ڈاکو نہیں ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، یہ امانت ہے۔ اور اگر ہم اس امانت کو ہر کسی ارے غیرے نتھو خیرے کے ہاتھ لگا دیں گے تو ظاہری بات ہے وہ اپنی مرضی کرے گا، تو 5 سال تک جو برا کرے گا وہ برا اس کی جھولی میں ہماری وجہ سے آیا ہے، تو ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں، اور اگر اچھا کرے گا تو اس کی اچھائیوں کا حصہ ہمیں بھی ملے گا۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، فرمایا جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اب ہمارے سامنے بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں، میں پارٹیوں کے نام لیے بغیر آپ تمام احباب سے مخاطب ہوں، تمام امت مسلمہ سے مخاطب ہوں، جہاں تک میری بولی کو، میری آواز کو سمجھنے والے لوگ ہیں، جہاں تک آواز جائے گی میں اس آواز کو اس لیے پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا پیغام پہنچا سکوں۔ تو اللہ کریم جل شانہ احکم الحاکمین فرماتا ہے فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تمہیں کوئی فیصلہ کرنے کا تمہیں موقع مل جائے تو تم ایسا فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، ان تحکموا بالعدل، ایسا فیصلہ کرو جو فیصلہ عدل والا ہو۔ اب میرے سمیت ہر ایک کے ضمیر کی آواز ہے، اور ہر ایک کا ضمیر سمجھ سکتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور میرے ووٹ سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ عموماً ہمارے معاشرے میں ہم ووٹ ان کو دیتے ہیں جہاں ہماری برادری ہو، جہاں ہمارا تعلق ہو۔ ہم سے جب کہا جائے کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا، تو جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندے کو، تو کہنے والا کہتا ہے کہ اس کا تو فلاں معاملہ ہے، وہ تو مرزائیوں کو اپنا بہن بھائی کہتا ہے، وہ تو سیدھا ان کو کلمہ نہیں آتا، وہ تو کہتے ہیں کہ بھگوان اور رحمان دونوں ایک ہیں، تو تم نے ان کو کیوں دیا ہے، ووٹ کیوں دیا ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ ہم نے اس لیے ان کو ووٹ دیا ہے کہ ایم این اے میرے پاس گھر چل کے آ گیا تھا، ایم پی اے میرے پاس چل کے آ گیا تھا، لیکن مجھے بتائیں کہ ہم نے اللہ رسول کی مخالفت کر کے ایک ایم این اے ایم پی اے کو ووٹ دے دیا؟ اللہ رسول کی مخالفت کر کے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پارا پارا کر دیا؟ کیا ہم نے اسی ووٹ کے بل بوتے پر چند نالیوں اور چند سڑکوں اور گلیوں پر گزارا ہی کرنا ہے ساری زندگی؟ کیا ہم نے حشر و قبر کے اندر جا کر اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا؟ اگر جواب دہ ہونا ہے تو حضرائے نوازش اپنے ووٹ کا بہترین استعمال کریں، جہاں آپ سمجھ سکتے ہیں، جہاں آپ زکوٰۃ، عشر اور طلاق کے مسائل کے لیے پوچھنے کے لیے جن احباب کے پاس جاتے ہیں ان سے جا کے پوچھیں اور انہیں کہیں حضرت ہم مسجد میں بیٹھ کر قرآن کے سامنے آپ سے قرآن کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں، قرآن کیا فیصلہ کرتا ہے کہ ہم کس جگہ ووٹ دیں؟ جب یہ باتیں ہم کریں گے تو اس وقت پھر ہمیں کینڈیڈیٹ کا پتہ چلے گا کس کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کے حکم کے مطابق ہم نے ووٹ دینا ہے۔ تو ووٹ کی حیثیت ایسی ہے جیسے امانت ہوتی ہے، یہ امانت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمارے پاس۔ جب ہم دیں گے ووٹ تو پھر کیا ہوگا، اسی ووٹ سے ہی سارے مراحل آگے طے ہونے والے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے پاس جو معاملہ رائج ہے اس کی شرعی حیثیت بہت کمزور ہے۔ مثال کے طور پر ایک جج کا بھی ایک ہی ووٹ ہے، ایک چپڑاسی کا بھی ایک ہی ووٹ ہے، ایک جھاڑو دینے والے کا بھی ایک ہی ووٹ ہے، اور ایک صاحب اقتدار آدمی کا بھی ایک ہی ووٹ ہے، دونوں کی ایک حیثیت۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ احکم الحاکمین کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت مطہرہ کے اندر ان چیزوں کی نفی ارشاد فرمائی ہے، لیکن اس پر بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں، علماء کر رہے ہیں۔ بہر صورت چونکہ ہمارے ملک میں یہ سلسلہ رائج ہے تو ہمیں اس وقت فیصلہ کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے تو کہ ہم ان میں سے جو سب سے کم برا ہے، جس کے اندر سب سے کم برائی ہے، یعنی اگر سارے ہی برے ہیں تو جو سب سے کم برا ہے، جس کے اندر سب سے کم برائی ہے، جس کے یہ خیال اور گمان کیا جا سکتا ہے کہ اس کی برائی انتہائی کم تر ہے اور سب بروں سے کم تر ہے، اور جو وہ کچھ نہ کچھ دین کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو اس کے ساتھ کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن اگر کوئی ان میں سے اجلا صاف ستھرے کردار والا موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرنے والا ہے، دین اور شریعت کی بات کرنے والا ہے،
تو اس کے لیے پھر ہماری یہ امانت لازم ہے۔ اسی طرح قرآن مجید برہان رشید نے جو ارشاد فرمایا کہ تم عدل کے ساتھ یہ فیصلہ کرو، تو اس فیصلے کو عدل کے ساتھ کرنا ہمارے اوپر لازم فرض ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو ہم نے جو باتیں ہم نے قرآن مجید کی سنی، اس کے ساتھ ساتھ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو رحمت کونین صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو ایک روایت کے اندر ہے کہ کریم پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری تیاری کیا ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی بیان فرمایا اذا دجیہ الامانتوں، اذا دجیہ الامانت، فرمایا جب امانتیں ضائع کرنا شروع ہو جائیں، لوگ جب امانتیں ضائع ہونا شروع ہو جائیں، تو پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت جب یہ قیامت کی علامت ہے اور اتنی اہم علامت ہے تو یا رسول اللہ کب امانتیں ضائع ہوں گی؟ تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امانتیں اس وقت ضائع ہو جائیں گی جب اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب صاحب اختیار لوگ ایسے لوگ بن جائیں گے جن کو اختیارات کا پتہ ہی نہیں ہوگا، جو ایسے لوگ ہوں گے جو اہل نہیں ہوں گے اختیار کے، جب وہ صاحب اختیار بن جائیں گے تو اس وقت قیامت آئے گی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پچھلے دفعہ ہمارے الیکشن کے اندر کیا ہوا، کس کو کہاں کھڑا کر دیا گیا، کس کو کہاں نہیں کھڑا کر دیا گیا، یہ ساری چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان ساری چیزوں سے اب ریڈی بان بھی واقف ہے اور چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ان باتوں سے اب واقف ہو چکا ہے۔ اس لیے احبابِ ذوالوقار، زندگی کا جو چند لمحوں کا سفر باقی ہے، یہ میرا رب جانتا ہے کس کی موت پہلے ہے کس کی بعد میں ہے، اس تھوڑے سے سفر میں اپنے ساتھ انصاف کر جائیں، اپنی قبر کے ساتھ انصاف کر جائیں، اپنی آخرت کے ساتھ انصاف کر جائیں۔ میرا کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ فلاں پارٹی کو دیں، فلاں پارٹی کے ساتھ نہ دیں، تو یہ ساری ریکمنڈیشن میری نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ریکمنڈیشنز جب آ گئی ہیں، جب جو ہیں ارشادات آ گئے ہیں، تو اس سے آگے تو کوئی بات ہے نہیں۔